الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ المؤمنون کی ان آخری آیات کی تھوڑی سی تفسیر بیان کر چکا ہوں. آج اس سورت کا بیان مکمل ہو رہا ہے اور اس کے بعد سورہ نور انشاءاللہ شروع ہوگی. عید کا دن ہے. صبح قربانی کے حوالے سے گفتگو کر چکا ہوں. اس وقت اسی تفسیر کے حوالے سے کچھ باتیں آپ تک میں نے پہنچانی ہیں. مسلمانوں اور کافروں میں بنیادی جو فرق ہیں وہ آپ نے سن لیے کہ مومن نیک بھی ہوتا ہے تو وہ نیک ہونے کے باوجود اپنے آپ کو گناہگار سمجھتا ہے اور اللہ کے حضور معافی چاہتا ہے
باوجود متقی پرہیزگار ہونے کے اپنے آپ کو گناہگار سمجھ کر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہیں، جبکہ بے ایمان جو ہوتا ہے اس کا احوال آپ سن چکے۔ انہیں دنیا میں اتنا انہماک، یعنی وہ دنیا میں اتنے گم ہیں کہ انہیں اللہ یاد آتا نہیں۔ دنیا میں جن لوگوں نے اللہ کو یاد کیا، کافر ان پر ہنستے تھے۔ ان لوگوں کو جن پر ہنستے تھے انہوں نے صبر کیا، اللہ نے ان کو بدلہ دیا، وہ کامیاب ہوئے۔ یہ لوگ زمین میں مدت گزاری انہوں نے، مگر توبہ نہیں کی، نیکی نہیں کی، تو اب ان کے لیے کچھ بھی نہیں۔ پھرنا ہے اللہ کی طرف، جانا ہے، کہیں بھاگ سکتے نہیں۔ اللہ سے کوئی لڑ سکتا نہیں۔ اللہ تعالی خالق ہے، مالک ہے، جو اس کی فرما برداری کرتا ہے، کہنا مانتا ہے، بھلائی پاتا ہے۔ اللہ کو ضرورت نہیں ہے، نیکی کر کے بندے خود اپنا بھلا کرتے ہیں۔ بنانے والا اللہ ہے، تو جب اللہ نے بنایا ہے اس کا کہنا مانے۔ جو کامیاب ہونا چاہتے ہیں وہ نیکی اختیار کرتے ہیں، اور جو بھول جاتے ہیں پھر انہیں جب پکڑ ہوگی پھر کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، تو بہت بلندی والا ہے اللہ سچا بادشاہ۔ سچا، آواز لگائیں۔ میں نے 2-3 باتیں کرنی ہیں۔ بادشاہ اصل لفظ پادشاہ ہے، فارسی میں ہم بے لگاتے ہیں، وہ پے لگاتے ہیں، دونوں کا معنی ایک ہی ہے۔ آپ کے ہاں ایک دوسرے کو بادشاہ ہو، بھائی تم تو مزاج کے بادشاہ ہو، ایک دوسرے کو بادشاہ کہتے ہیں یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ عربی میں لفظ ہے ملک، بادشاہ، انگلش والے کنگ کہتے ہیں۔ یہی لفظ قرآن میں اللہ کے لیے بھی آیا ہے، اور متعدد جگہ پر فی دین الملک سورہ یوسف میں بادشاہ کا قانون تھا، وہاں کے جو صدر تھا یا وزیر اعظم تھا یا بادشاہ تھا۔ لفظ ایک ہے، حقیقت ایک نہیں، بس یہ نقطہ یاد کرانا۔ صرف لفظوں کے اطلاق سے شرک لازم نہیں آئے گا جب تک حقیقی معنی مراد نہ لیے جائیں۔ لفظ اللہ کے لیے بھی وہ ہے، مثلا رب کا لفظ اللہ کے لیے بھی ہے، ماں باپ کے لیے بھی ہے، پالنے والوں کے لیے بھی ہے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، قرآن میں ہی ہے۔ عرش کا لفظ اللہ کے عرش کے لیے بھی ہے، بادشاہ کے تخت کے لیے بھی ہے، تو لفظ ایک ہیں، حقیقت ایک نہیں ہے۔ تو حقیقت کا فرق نہ کیا جائے تو پھر بات بگڑتی ہے۔ اور یہ کہنا کہ جی نہیں لفظ ہی نہیں بولا جا سکتا تو پھر مشکل ہو جائے گی۔ قرآن میں ہے تبارک الذی بیدہ الملک، سورہ ملک، بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں، جس کے قبضہ قدرت میں ملک ہے۔
یہ میرا ملک ہے وہ تمہارا ملک ہے، کیوں بولتے ہو؟ ملک تو اللہ کا۔ نہیں جی یہ پاکستان الگ ملک ہے، ہندوستان الگ ملک ہے، تو ملک بولا جی یہ ہمارا ہے وہ تمہارا ہے، تو ملک تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو یا اللہ ملک تیرے ہاتھ میں ہے، تو کسی کو دیتا ہے تو وہی قرآن بتاتا ہے تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے لے لیتا ہے۔ تو قرآن نے بتایا ملک اللہ کے ہاتھ میں، قرآن نے بتایا اللہ جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے۔ نبیوں کے لیے ہے وَآتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، حکم اور علم کا بھی ہے، ملک کا لفظ بھی موجود ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام خود دعا کرتے ہیں یا اللہ مجھے ایسا ملک دے کہ میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ تو بندوں کے لیے بھی ملک کا ذکر آیا یا نہیں آیا؟ اب لفظ ایک ہے، جیسا اللہ کا ملک مانیں گے ویسا کسی اور کا مان سکتے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں، فرق ہے، حقیقی معنی مراد نہیں، اللہ کی شان کے مطابق جو چیز ہم اس کو دوسرے کے لیے ویسا مانتے نہیں۔ اب وہ لوگ جو کہیں کہ نہیں وہ لفظ بولنا ہی نہیں، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اسی طرح یا اللہ کہتے ہیں یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کو یا کہہ کے نہ پکارو۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا یا کہہ کے پکارنا عبادت ہے؟ نہیں۔ قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا ہے یا نہیں؟ یا ایھا الکافرون ہے یا نہیں؟ یا یحییٰ یا قوم ہے یا نہیں؟ اچھا کہتے ہیں چلو زندہ کو پکار لو مردہ کو نہ پکارو، تو قبرستان میں جا کے کیا کہتے ہو؟ السلام علیکم، اس کا کیا جواب دو گے؟ تو یہ لوگ جو اس طرح کی باتیں کر کے یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ والوں سے صحیح راستے سے ہٹا دیں، تو ان کی یہ کوشش کامیاب ہو سکتی نہیں۔ ہم جیسا اللہ کے لیے مانتے ہیں بالکل ویسا کسی اور کے لیے نہیں مانتے۔ ہر کمال اللہ کا ذاتی طور پر ہے، مخلوق میں جس کسی کو کمال حاصل ہے اللہ کا دیا ہوا ہے، بغیر اللہ کی عطا کے ماننے کی گنجائش، اونچی کہیے گا، وہ سچا بادشاہ ہے۔ تو بادشاہ اگر دوسرے کو کہتے ہیں اس کے ظاہری حال کے مطابق، اللہ بادشاہ ہے اپنی شان کے مطابق، اس جیسا کوئی بادشاہ نہیں ہے۔ وہ کیسا بادشاہ ہے وہ اس کی شان کے مطابق۔ یہ جو دنیا کے بادشاہ آئے گئے جو بھی ہے وہ والا معاملہ، اس کو کسی نے بادشاہ بنایا نہیں ہے، وہ خود سے بادشاہ ہے، اور جیسا وہ بادشاہ ہے اس جیسا کوئی اور نہیں، اور وہ سچا ہے۔ دنیا کے بادشاہ تو قبضہ کیا ہوا ہے، جھوٹا لیا ہوا ہے، وہ سچا بادشاہ ہے۔ اب میں آپ سے ایک آیت کی طرف اور آپ کا دھیان لگاتا ہوں۔ قیامت کا دن ہوگا، سب اللہ کی بارگاہ میں موجود، دنیا کے تختوں پہ بیٹھ کے راج کرنے والے سارے موجود۔ اللہ فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ اور دنیا کے تخت پہ بیٹھ کے فرعون بننے والوں، نمرود بننے والوں، خدائی کے دعوے کرنے والوں،
آج کس کی بادشاہی ہے؟ قرآن میں ہے یا نہیں؟ خود اللہ فرمائے گا للہ الواحد القہار، اللہ واحد قہار کے لیے ہے بادشاہی۔ تو دنیا میں کسی کا بادشاہ ہونا اللہ سے برابری اونچی گئی ہے، سوچا جا سکتا بھی نہیں۔ تو میں اگر نبی کو بادشاہ کہوں تو کسی کو اعتراض ہونا چاہیے؟ پوچھ رہا ہوں۔ نہیں جی اللہ کے سوا کسی کو بادشاہ نہ بولو، تو دوسرے بادشاہ کو جو بادشاہ کہہ رہے ہو، تو ان کو دنیا میں اور کسی سے چیڑ نہیں ہے، جس کے لیے چاہو بول دو، بس نبی کے لیے بولو گے تو ان کو پسند نہیں۔ تو پتہ کیا چلا؟ ہم لوگ اپنے عقیدے کو سمجھیں، جانیں، ہمیں پتہ ہو کہ یہ کہاں گڑبڑ کرتے ہیں۔ لا الہ الا هو رب العرش الکریم، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ الہ الف لام ہے، الہ عبادت کے لائق، معبود، ورتھی آف ورشپ، اللہ کے سوا اونچی گئیے گا، کوئی معبود نہیں سوائے اس کے۔ کوئی آگ کی پوجا کرے، سورج کی کرے، پانی کی کرے، بت کی کرے، کسی چیز کی کرے، یہ مظاہر قدرت ہیں، یہ سب جھوٹے ہیں۔ سچا معبود، حقیقی معبود کون ہے؟ اونچی عبادت کے لائق اس کے سوا کوئی اور نہیں۔ اور وہ کون ہے؟ عزت والے عرش کا مالک۔ پھر رب کا لفظ آیا، وہ رب العالمین ہے، اور اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ العالمین ہے۔ تو عرش بھی اللہ کے سوا، تو اللہ اس کا بھی مالک، اس کا بھی یاد رہے۔ میں نے بہت بار سمجھایا ہے، پھر آئی ہے بات، پھر سمجھاتا ہوں۔ یہ مکان کس کا ہے؟ جی میرا ہے۔ مالک کون ہے؟ جی میں ہوں، اونر، مالک، میں مالک ہوں۔ دکان کس کی ہے؟ میری ہے جی۔ مالک کون ہے؟ جی میں ہوں جی۔ کہتے ہیں یا نہیں؟ اونچی۔ اللہ کے سوا کوئی مالک ہے؟ پھر یہ مالک کدھر سے بنے ہوئے؟ ان لوگوں کا فتویٰ ہے کہ جس چیز پر، جس آواز، جس چیز پر غیر اللہ کا نام آ جائے وہ حرام، یہ ان کا فتویٰ ہے۔ جس چیز پر غیر اللہ کا نام آ جائے وہ، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے یا نہیں؟ اس کی سورتوں پر کس کا نام ہے؟ بقرہ، گائے کو کہتے ہیں۔ آل عمران، عمران کی اولاد، النساء، عورتیں، یہ کس کے نام ہے؟ مائدہ، دسترخوان، یہ کس کے نام ہے؟ اللہ کے؟ پوچھ رہا ہوں، تو پھر آرام کہو نا، ہمت ہے کہنے کی؟ پوچھ رہا ہوں۔ تو فتویٰ کدھر گیا؟ بیٹا کس کا ہے؟ اس کے باپ کا نام لیا جائے گا۔ وہ باپ غیر اللہ ہے یا نہیں ہے؟ تو غیر اللہ کا نام آ جائے تو چیز کیا ہو جاتی ہے؟ بیوی کس کی ہے؟ شوہر کا نام آئے گا یا کسی اور کا؟ تو شوہر اللہ ہے یا غیر اللہ؟ غیر اللہ، حلال رہی۔ کدھر گیا فتویٰ؟ میں کیوں سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ یہ فتنہ ڈالنے والی باتیں، اپنے مکان پر اپنا نام، مسجدوں پر اپنا نام،
مدرسوں پر اپنا نام جہاں چاہیں، یہ جس پر نام بول دیں وہ ٹھیک، ہم بولیں تو ہم پر فتوے، تو ایسا ہو سکتا نہیں۔ یہ ذہن میں رہے آپ کے۔ عرش کا مالک کون ہے؟ زمین و آسمان کا مالک کون ہے؟ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس کا مالک کون ہے؟ پھر یہ کدھر سے مالک بنتے ہیں؟ جب ان پر زد پڑے تو پھر آئیں بائیں شائیں کریں گے۔ تو سن لیں، ہر شے کا حقیقی مالک اللہ، جو کوئی دوسرا ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے، اللہ کی عطا کے بغیر کوئی ہو سکتا۔ در حقیقت مالک ہر شے خداست، این امانت چند روزہ نزد ما است، کہ ہر شے کا حقیقی مالک اللہ ہے، میرے پاس یہ امانتاً ہے کچھ روز کے لیے، کیونکہ ہم سب کا مالک کون ہے؟ اللہ، وہی عرش کا مالک ہے۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ۔ اب یہ پھر مسئلہ آ گیا، یا غوث کیوں پکارتے ہو، یا علی کیوں پکارتے ہو، یا رسول کیوں پکارتے ہو؟ وہ لوگ آیتیں پڑھتے ہیں قرآن کی، لیکن آپ کے سامنے جو ہیر پھیر کرتے ہیں وہ آپ کو پتہ نہیں۔ آئیے یہاں پر یہ مسئلہ کر دوں۔ غیر خدا کو پکارنا، غیر خدا کا مطلب اللہ کے سوا کسی کو پکارنا، اللہ کے سوا کسی کو اونچی، دھیان دیجئے گا، کیا سمجھ کے پکارنا، کس نیت سے پکارنا؟ پکارنا تو میں بھی آپ کو کہہ دوں، بھائی صاحب، او بھائی